ایسے نکاح کا حکم جس میں مرد کی نیت میں عورت کو طلاق دینا ہو۔ سعید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور اس میں وقت کی شرط تو نہیں لگائی، لیکن اس کی نیت میں ہے کہ ایک مدت کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، یا جس شہر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں اس کی ضرورت پوری ہونے پر اسے طلاق دے گا، تو اس کا نکاح صحیح ہے۔ تاہم امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور اسے بھی نکاح متع ہی شمار کیا ہے۔ علامہ رشید رضا مصری نے تفسیر المنار میں اس مسئلے پر تعلیق لگاتے ہوئے فرمایا، علماء سلف و خلف کی اس کے متعلق جو شدت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جیسے متع ممنوع ہے اسی طرح طلاق کی نیت سے نکاح بھی منع ہو۔ گو کہ فقہا کہتے ہیں اگر نکاح ہو گیا تو صحیح ہوگا جبکہ خاوند کی نیت میں کچھ وقت ہو، لیکن صیغہ عقد میں شرط نہ لگائے، مگر اس کو چھپانا دھوکہ شمار ہوگا، اور یہ تو اس نکاح سے بھی زیادہ باطل ہونے کے لائق ہے جس میں وقت کی شرط بھی ہوتی ہے اور خاوند بیوی اور ولی کی رضا بھی ہوتی ہے۔ اس میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ انسانی روابط میں سے عظیم رابطے کو کھیل بنا لیا جاتا ہے اور بدکردار مردوں اور عورتوں کی خواہشات کی چراگاہوں میں نقل مکانی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس میں اور بھی برائیاں لازم آتی ہے، لیکن جس میں وقت کی شرط نہ ہو اس میں انہی خرابیوں کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیاں بھی ہیں کہ دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اعتماد اٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ حقیقی شادی کرنے والے سچے لوگوں سے بھی بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح حقیقی کے مقاصد میں سے ہے کہ خاوند اور بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے کو پاک دامن رکھنا، اس کے لیے مخلص ہونا اور امت کے گھروں میں سے ایک نیک گھرانے کی بنیاد کے لیے ایک دوسرے کی معاونت کرنا۔ شیخ عبدالعظیم بدوی رقم طراز ہے کہ جو موقف شیخ رشید رضا نے اپنایا ہے اس کی تائید ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس اثر سے بھی ہوتی ہے کہ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کیے بغیر اس عورت سے اس غرض سے نکاح کر لیا تاکہ وہ اسے اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے، تو کیا وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ صرف اسی نکاح سے حلال ہوگی جو رغبت بسانے کی نیت سے کیا گیا ہو، اور ہم اس عمل کو عہد رسالت میں بدکاری شمار کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے دریافت کیا کہ ایک شخص حکومتی نمائندے کے طور پر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، وہ شرمگاہ کے تحفظ، بے حیائی سے بچنے کی خاطر بیرون ملک معینہ مدت تک شادی کرنا چاہتا ہے، اس عرصے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن وہ عورت اس کے متعلق آگاہ نہیں کرتا کہ وہ اسے طلاق دے گا، اس کے اس فعل کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نکاح کے وقت شرط لگائے کہ وہ لڑکی سے 1 ماہ، 1 سال یا تعلیم مکمل ہونے تک شادی کرے گا، یہ نکاح متع ہے اور حرام ہے، یا پھر بوقت نکاح اس بات کو مخفی رکھے اور بطور نکاح کی شرط کے اس کا تذکرہ نہ کرے، تو حنابلہ کے مشہور مذہب کے روح سے یہ بھی حرام ہے اور نکاح فاسد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مخفی بھی مشروط کی طرح ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیز اس لیے بھی کہ اگر کوئی شخص متعلقہ ثلاثہ سے
اس بنا پر نکاح کرے کہ وہ اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی خاطر طلاق دے دے گا، یعنی حلالہ کرے، تو یہ نکاح فاسد ہوگا، اگرچہ یہ نکاح بغیر کسی شرط کی تھا، کیونکہ نیت والا مشروط کی طرح ہے۔ جس طرح حلالہ کی نیت نکاح کو فسخ کر دیتی ہے، اسی طرح متع کی نیت بھی نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ یہ حنابلہ کا قول ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ مثلاً ان اجنبی مسافروں کے لیے جو حصول تعلیم وغیرہ کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا نکاح اس لیے جائز ہے کہ اس نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی۔ اس نکاح اور نکاح متع میں فرق یہ ہے کہ نکاح متع کی صورت میں معینہ عرصہ پورا ہونے پر فریقین میں از خود جدائی ہوتی ہے، خاوند چاہے یا نہ چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ایسے نکاح میں ممکن ہے کہ خاوند بیوی میں دلچسپی کا اظہار کرے تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے۔ میرے نزدیک ایسا نکاح صحیح ہے، متع نہیں، اس لیے کہ اس پر متع کی تعریف صادق نہیں آتی، لیکن یہ نکاح اس اعتبار سے حرام ہے کہ اس میں بیوی اور اس کے خاندان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس عورت یا اس کے خاندان کو اس بات کا علم ہو جائے یہ شخص بس ایک مدت تک اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوں گے۔ بعینہ یہ شخص بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی سے شادی کرے اور پھر مطلب پورا ہونے کے بعد اسے طلاق دے دے۔ آخر یہ شخص دوسروں سے وہ سلوک کرنا چاہتا ہے جسے وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہ رویہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس کام کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی بھی قائل نہیں، وہ یہ کہ بعض لوگ صرف شادی رچانے کے لیے ہی بیرون ملک جاتے ہیں، پھر جس عورت کے ساتھ انہوں نے ایک معینہ مدت تک شادی کی ہوتی ہے اس عرصے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ رویہ بھی سخت ممنوع ہے چونکہ اس میں سنگین قسم کا دھوکہ اور فراڈ ہے، لہذا ایسے غیر پسندیدہ اعمال کا سدباب کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ لوگ جاہل ہیں اور اکثر لوگوں کو ان کی نفسانی خواہشات حدود اللہ کو پامال کرنے سے نہیں روکتے۔ سعودی مجلس افتاء فتویٰ یہ ہے، طلاق کی نیت سے نکاح کرنا ایسا نکاح ہے جس میں وقت مقرر ہے، اور جس نکاح میں وقت مقرر ہو وہ باطل ہے کیونکہ وہ متع ہے، اور متع بالاجماع حرام ہے۔ صحیح نکاح یہ ہے کہ انسان رشتہ ازدواج کو ہمیشہ قائم رکھنے کی نیت سے نکاح کرے، پھر اگر عورت اس کے ساتھ صحیح رہے تو ٹھیک، ورنہ اسے طلاق دے دے۔ باب بہترین مردوں اور عورتوں کا بیان۔ بہترین عورتیں۔ بیوی کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ و آزمائش قرار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور عورتوں سے بچ رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ صحیح مسلم۔ لہذا جس شخص کا بھی نکاح کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ نیک و صالح بیوی کا انتخاب کرے کیونکہ اسی میں اس کی دنیاوی و اخروی فلاح ہے۔ کتاب و سنت میں جن صفات کے حامل بیوی کے انتخاب کی ترغیب دلائی گئی ہے ان کا مختصر بیان حسب ذیل ہے۔ محبت کرنے والی۔ حدیث میں محبت کرنے والی عورت سے نکاح کی ترغیب
میں ودودن کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہو، یعنی ایسی محبوب و پسندیدہ عورت جو عمدہ اور بہترین اوصاف و خصائل، عادات و اطوار و حسن خلق کی مالک اور اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہو۔ ایسی عورت کے چناؤ کا سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی باہمی محبت سے ہی گھریلو زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب عورت اپنے شوہر کو پسند کرتی ہو اور اس کے علاوہ دوسروں میں رغبت نہ رکھتی ہو۔ بچے جننے والی عورت سے نکاح کے متعلق حدیث میں ولودن کا لفظ ہے، یعنی ایسی عورت جو بچے زیادہ جنتی ہو۔ یہ چیز عورت کے خاندان کی حالت سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایسی خواتین اختیار کرنے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا ہے۔ میں روز قیامت اپنی امت کی کثرت کے باعث دیگر امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ مندرجہ ذیل حدیث سے واضح ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک خوبصورت حسب و نسب والی عورت کو پایا ہے، مگر وہ بچے نہیں جانتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہی سوال دہرایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے روک دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی خواتین سے ہی نکاح کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ کنواری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا، اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جابر، میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑھے منہ کی لکڑی سے کھینچنے لگے، یعنی ہانکنے لگے، اور فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال تھا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جابر، تو نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ فرمایا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، یعنی لطف اندوز ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے، کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی کرتے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ کنواری لڑکیوں سے نکاح مستحب ہے، الا کہ بیوہ عورت سے نکاح کی ضرورت درپیش ہو، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی۔ ارشاد نبوی ہے کہ کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں زباں ہوتی ہے اور ان سے اولاد زیادہ ہوتی ہے اور وہ قلیل عطیہ پر خوش ہو جاتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کنواری لڑکے سے شادی کرنا مستحب ہے، الا کہ کوئی ایسی حاجت ہو جو شوہر دیدہ سے نکاح کی متقاضی ہو، تو پھر اس سے بھی نکاح درست ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ضرورت درپیش تھی۔
طائبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنواری لڑکے سے شادی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ شوہر کو مکمل الفت و محبت حاصل ہو، کیونکہ شوہر دیدہ عورت بعض اوقات اپنے دل میں پہلے شوہر کی محبت ہی بسائے ہوئے ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کی محبت کامل نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برخلاف کنواری کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ خوبصورت اس لیے کیونکہ اغلباً انسانی طبیعت اس میں رغبت رکھتی ہے اور یہ عورت سے محبت و الفت میں اضافے کا باعث ہے۔ نیز انسان کی اگر اپنی بیوی خوبصورت ہو تو وہ دیگر خوبرو خواتین کو دیکھ کر دل برداشت نہیں ہوتا، بلکہ مطمئن رہتا ہے۔ اس بات کی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی جان اور مال کے حوالے سے اس کا شوہر جس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبول اسلام کے بعد مسلمان آدمی کے لیے سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ اسے ایسی خوبصورت بیوی حاصل ہو جائے کہ جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اس کی غیر موجودگی میں مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ حسب نسب والی، اس سے مراد ایسی عورت ہے جسے قریبی رشتہ داروں اور آبا و اجداد کی وجہ سے شرف و بزرگی حاصل ہو۔ علاوہ ازیں اونچے حسب نسب والی عورت سے شادی کرنا انسان کے لیے باعث شرف و عزت بھی ہوتا ہے۔ دین پر کاربند، یعنی شریعت کے احکام پر کاربند، گناہوں سے بچنے والی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تگ و دو کرنے والی خاتون۔ ایسی عورت کو ترجیح اس لیے ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم جتنے دینی عمل کو عورت کی کامیابی کے لیے کافی قرار دیا ہے وہ ہے نماز، روزے کی پابندی، پاک دامنی اور شوہر کی اطاعت، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے روز قیامت کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا۔ اطاعت گزار، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اخروی معاملات میں مددگار، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور امور آخرت پر مددگار مومنہ بیوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن ماجہ۔ مالدار، کیونکہ اس کا خاوند اس کے مال میں رغبت کی وجہ سے اس سے حسن سلوک سے پیش آئے گا اور ان کی اولاد بھی اپنی والدہ سے حاصل شدہ نفع کی بنا پر غنی ہوگی۔